السلام علیکم اسٹوڈنٹس، انشاءاللہ ہم سٹارٹ کریں گے 8 نمبر یونٹ جو کہ لاسٹ یونٹ ہے ٹیچنگ لرننگ پرنسپل کا. ٹھیک ہے، تو ٹیل پیز میں یہ لیسن پلان لاسٹ یونٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے ایم سی کیوز کے لحاظ سے، اور یہ جو ہے مین سلائڈ ہے کیمیو انس عمران وحید صاحب کی. ٹھیک ہے، جو کہ کیمیو میں لیکچرر ہے. ٹھیک ہے، تو آتے ہیں کہ لیسن پلانس کیا ہوتی ہے. اس کی سب سے پہلے کیا ہے کہ آبجیکٹیوز پڑھوائیں گے کہ بائی دا اینڈ آف کلاس اسٹوڈنٹس ول بی ایبلس ٹو ڈیفائن ٹیچنگ پلان. دوسرا جو ہے وہ اپروپریٹ دا امپورٹنس آف ٹیچنگ پلان. سب سے پہلے ٹیچنگ پلان کے بارے میں پڑھوائیں گے. پھر دوسرا کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ جب ایک ٹیچر پڑھاتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس سے پہلے اس کے لیے پلاننگ کرنا کہ کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، امپورٹنس ہے یا نہیں. انلیسٹ امپورٹنٹ کنسیڈریشنس وائل پریپیئرنگ ٹیچنگ پلان. اس کی جو ٹیچنگ پلان ہے اس کو بھی پریپیئر کرتے ہیں اس کی امپورٹنس کے بیس پہ. ڈسکس دا کمپوننٹ آف ٹیچنگ پلان. انڈرسٹینڈ ماڈل آف لیسن پلان. اور اس کی جو انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے ماڈلس کی وہ بھی کرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، تو ڈیولپ دا ٹیچنگ پلان فار ٹارگیٹڈ گروپ. اور وہ آپ کو پتہ ہوں گی کہ ہم جو ٹیچنگ پلان تیار کرتے ہیں یا ٹیچنگ جو لیسن تیار کرتے ہیں اس کی جو ہے کتنے پرسنٹ کے لیے مطلب ہوتی ہے. مطلب 50 اسٹوڈنٹ سے 100 اسٹوڈنٹ سے 20 اسٹوڈنٹ سے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے ڈیفینیشن میں آتے ہیں کہ بفور بیننگ اس نے ایک ڈیفینیشن لیسن پلاننگ کے لیے کروایا گیا کہ ڈیلی لیسنس پلاننگ انوالو ڈیفائننگ دا آبجیکٹیو سلیکٹیو اینڈ ارینجمنٹ دا سبجیکٹ میٹر اینڈ ڈیٹرمائننگ دا میتھڈ آف پروسیجر. دیکھیں ہم اگزامپل سے یہ سب چیزیں آپ کو سمجھائیں گے. ٹھیک ہے، کہ لیسن پلان میں سب سے پہلے یہ ڈیفائن کرتے ہیں جو ہمارا ڈیلی لیسن ہوتی ہے پلاننگ کے انوالو ہوتی ہے نا. تو اس میں کیا ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہم آبجیکٹیوس کو سلیکٹ کریں گے. مطلب آبجیکٹیوس آپ کا کیا ہے، مطلب ایک ٹیچر ہے وہ کل جو ہے وہ ایک کلاس لیتے ہیں کہ گیسٹرو انٹسٹائنل ڈیزیز یا کوئی بھی ڈیزیز، تو وہ جی آئی ڈی کی جو ہے وہ آبجیکٹیوس جتنے بھی ہے اس کی ڈیفینیشن، اس کی ٹرمینالوجیز، اس کی ایکسپلینیشن، ڈیزیز، سب یہ چیزیں کیا کرتے ہیں آبجیکٹیو جو ہے وہ کلیئر کر دیتے ہیں. لیسن پلاننگ میں سب سے پہلے آبجیکٹیوس، اس کے بعد سلیکٹنگ اینڈ ارینجمنٹ سبجیکٹ میٹر. اور اس کی جو ارینجمنٹ ہوتی ہے وہ پروجیکٹ پہ ہونا ہے یا بک میں ہونا چاہیے، ایک ہینڈ آن مطلب بورڈ پہ ہونا چاہیے. تو یہ سب لیسن پلاننگ کے لیے ہوتی ہے. اینڈ ڈیٹرمائنگ دا میتھڈ آف دا پروسیجر. اور کون سے پروسیجر پہ یہ جو ہے لیسن جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، پلان کرتے ہیں. تو لیسن پلاننگ میں کہ ہم جب ڈیلی پلاننگ کرتے ہیں اس میں کون کون سے جو ہے وہ اسٹیپس کیا ہوتی ہے وہ انوالو ہونا ضروری ہوتی ہے. پھر ہم امپورٹنس کی سیکنڈ نمبر جو آبجیکٹیوس تھا ہمارے پاس، تو امپورٹنس آف لیسن پلان کیا ہوتی ہے. تو پہلا امپورٹنس یہی ہے کہ پرووائڈ دا گائیڈ لائنس ٹو اسٹوڈنٹ ٹیچر ڈیورنگ دیئر ٹیچنگ پریکٹس. جب ٹیچنگ ٹائمس میں ایک اسٹوڈنٹس کو مطلب ٹیچر کیا کرتے ہیں اس کو گائیڈ لائن یا مطلب گائیڈ کرتے ہیں نا، مختلف قسم کی پریکٹسز اس پہ کرواتے ہیں. ٹھیک ہے، تو مین امپورٹنٹ یہ ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے ٹیچر اسٹوڈنٹس جو ہے اس کی گائیڈ لائنز اور اس کی جو ٹیچنگ پریکٹس ہے وہ افیکٹو ہوتی ہے. یہ پرووائڈ ہوتی ہے کس چیز کی وجہ سے، لیسن پلان کی وجہ سے. اگر آپ کو اپنی لیسن کی پتہ نہ ہو اور کل کا کلاس ہو رہی ہے تو پھر آپ کا تیاری بھی نہ ہوتی نا. تو delimited the field of work of the teacher as well as of the students and provide definite objectives for each day work. دیکھیں یہ تو بہت زیادہ ڈی لیمیٹڈ، اس میں لمیٹڈ تو نہیں ہے نا. جو میڈیکل فیلڈ کی ہم بات کرتے ہیں، اینی فیلڈ ہے نا جس کی لمیٹڈ نہیں ہے، نالج کی لمیٹڈ نہیں ہے. تو ٹیچر کیا کرتے ہیں کہ ٹیچر ایز ویل ایز اسٹوڈنٹس کی بنا پہ، اسٹوڈنٹس کی بہاں پہ وہ دیکھتے ہیں اور جتنا اسٹوڈنٹس کی کیپیبلٹی ہے، مطلب 40 منٹ سے 1 آور ہے 2 آور ہے، اس کی کیپیبلٹی کے مطابق وہ ڈیفینٹ آبجیکٹیو تیار کرتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ٹیچر ہے کہ وہ جی آئی ٹی کی ڈیزیز کی ڈیفینیشن، اس کی کاز، اس کی سینسم میں اس کی جو ڈیزیز ہے، یہ مطلب 3-4 جو ہے اس کی جو آبجیکٹیوس ہے وہ اس کو کور کر لیتی ہیں. یہ اس کی آبجیکٹیو تھا. پھر بعد میں تیسرے دن اسی طریقے سے جو ہے وہ اپنا 3-4 جو ہے آبجیکٹیو کو پلان کرتے ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں.
تو کیونکہ یہ ڈی لمیٹڈ ہے نا، اس کی لمیٹڈ تو نہیں ہوتی نا. پھر کیا ہے کہ ایٹ ہیلپس اور یہ آبجیکٹیوس پر ایچ ڈے کے لیے ٹیچر بناتے ہیں. تو پہلا دوسرا جو مین پوائنٹ تھا کہ ٹیچر کہتی ہے ڈیپینڈنٹ آبجیکٹیوس ہر ڈیز کے لیے وہ تیار کرتی ہے. اٹ ہیلپ ان اچیومنٹس آف ڈیفینٹ گولس اینڈ آبجیکٹیوس. پھر اس کی ایک ہر ٹیچر کا اپنا جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، ہر ٹیچر کا بھی اسٹوڈنٹس کا بھی یعنی ہر پرسن اپنے لیے ایک گول اور آبجیکٹیوس تیار کرتے ہیں کہ ہم کیا کرتے اس ڈے پہ ہم نے 3 یونٹس کو کور کریں گے ود انسیکیوز ود ان پریکٹس. ٹھیک ہے، تو یہ وہ گول وہ کیا کرتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو فلفل کروائے. اٹ انشور دیٹ دا ٹیچر ڈز ناٹ ڈرائی اپ اور فارگیٹ وائٹل پوائنٹس. اور یہ ٹیچر کو ضرور ہونا، یہ پوائنٹس ضرور ہونا یاد ہونا چاہیے کہ اس کو جو مین جو پوائنٹس ہیں، ٹھیک ہے، وہ کبھی بھی جو ہے وہ مطلب اس سے رہ نہ جائے یا اس سے بھول نہ ہو جائے. اٹ پرووائڈ اے فریم ورک. تو جو آبجیکٹیوس آپ اپنے لیے خود تیار کرتے ہیں نا، تو اس میں کوئی بھی جو ہے وہ فارگیٹیبل یا وہ وائٹل جو ہے وہ پوائنٹس وغیرہ وہ آپ سے مطلب وہ بھول نہیں ہو سکتی. پھر کیا ہے کہ پرووائڈ اے فریم ورک ٹو کیری آؤٹ دا ٹیچنگ ایٹ اے سیٹیبل ریٹس. اس آبجیکٹیوس یا لیسن پلان کی وجہ سے کیا ہوتی ہے، آپ اپنا جتنے بھی ٹیچنگ مطلب کورس ہوتی ہے یا آپ ٹیچنگ کرتے ہیں ایک کالج میں، تو آپ کا اچھی طریقے سے کیا ہوتی ہے وہ پلان ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی بھی ٹیکنالوجی نہیں ہے. ٹھیک ہے، پھر آتی ہے کہ اٹ انیبلس دا ٹیچر ٹو ایوالویٹ ہیز ورک ایز دا لیسن پلان پروسیس. دیکھیے پھر اس کی وجہ سے یہ بھی امپورٹنس ہے لیسن پلان کی کہ یہ اپنا پروگریس، اپنا جو لیسن پلان ہوتی ہے اس کو ایوالویٹ کرتے ہیں بار بار. ٹھیک ہے، کریکٹرسٹک آف اے گڈ لیسن پلان. پھر اس میں کیا ہے کہ اس کی مین کریکٹرسٹک کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، لیسن پلان کی گڈ لیسن پلان کا کریکٹرسٹک یہ ہے کہ لیسن پلان پریفریبلی بی ریٹرنس. سب سے پہلے پوائنٹ کیا ہے کہ وہ ریٹرن میں ہونا چاہیے. کس چیز میں؟ ریٹرن میں ہونا چاہیے. اینڈ شوڈ ناٹ ریمین ایٹ دا اورل مینٹل اسٹیج. کیونکہ جو پوائنٹ جو آبجیکٹیوس آپ خود فنگر پہ لکھتے ہیں نا، تو وہ آپ سے کوئی بھی بھول نہیں ہو سکتی. جو امپورٹنٹ پوائنٹ آپ اپنے ساتھ لیکچر کے لیے جو ہے وہ لکھتے ہیں نا، تو وہ آپ سے بھول نہیں ہو جاتے. یہ بہت زیادہ اچھا جو ہے وہ بیہیویئر ہے. ٹھیک ہے، تو اورل مینٹل اسٹیج کے علاوہ جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے، دینا ہے. پھر کیا ہے کہ دا لیسن پلان شوڈ ہیو کلیئرلی اسٹیٹڈ آبجیکٹیو. دوسرا جو کریکٹرسٹک ہے گڈ لیسن پلان کی کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کلیئرلی جو آبجیکٹیوس آپ کل کرتے ہیں یا کوئی بھی گروپس کو کرواتے ہیں، تو آپ نے کلیئرلی جو ہے وہ یہ آبجیکٹیوس اسٹیٹ کرنا ہے، بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، اپنے لیسن پلان کی. دا لیسن پلان شوڈ بی لنکڈ ود پریویس نالج آف دا اسٹوڈنٹس. تو اگر ایک چیپٹرس چل رہی ہے اور اس چیپٹرس کے 2-3 آبجیکٹیوس آپ نے پڑھایا ہے اور 2-3 اور اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ نے کیا کرنا ہے، جو پچھلے نالج تھا 3 آبجیکٹیوس میں جو بھی نالج آپ نے اس کو پرووائڈ کی، تھوڑا سا اس کے ساتھ لنک کروانا ہے. آگے جو آپ کیا کرتے ہیں وہ 3 جو ہے وہ کیا کرنا ہے، آبجیکٹیوس جب کور کرتے ہیں نا، تو پیچھے کے ساتھ جو ہے وہ پریویس نالج کے ساتھ جو ہے اس کی لنکس لازم ضرور ہونا چاہیے. A lesson plan should show and specifically the illustrative aids to be used by the teacher during teaching. دیکھیے جو ٹیچر السٹریٹو یوز کرتے ہیں، ایڈز یوز کرتے ہیں، مطلب مختلف قسم کی شکل، اس کی جو مطلب اسٹرکچر، چارٹ، یہ چیزیں جو ٹیچر اپنی ٹیچنگ پلان میں یا لیسن پلان میں پرووائڈ کرتے ہیں نا اسٹوڈنٹس کو، اس کو زیادہ جو ہے اسپیسیفکلی کیا کرتے ہیں، پیک اپ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس. تو شو اسپیسیفکلی دا illustrative aids they used by the teacher during teaching. پھر کیا ہے کہ لیسن پلان شوڈ کنٹین سوٹیبل آرگنائز سبجیکٹس میٹرس اور میٹیریل آف انسٹرکشن. پھر جب لیسن پلان کرتے ہیں تو گڈ لیسن پلان کا مین ایک ہے کہ جو بھی آبجیکٹیوس وہ پرووائڈ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو اس کو آپ نے ایک آرگنائز جو ہے وہ سبجیکٹ میٹر میں جو ہے یا اس کی جو پروسیجر ہے، انسٹرکشن ہے، اس میں کرونالوجیکل جو اسٹیپس ہے وہ انوالو ہونے چاہیے. مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ نے یہ چیز کو جو ہے وہ ڈیفائن
कराना पड़ती है। It should provide sorry it should provide enough scope for students to be active during the course. तो आपने क्या करना है, कोशिश करना है कि जो भी आपका ऑब्जेक्टिव्स है उसमें क्या करना है, स्टूडेंट्स को एक्टिव रहना चाहिए। आपके कोर्स के रिलेटेड या कोर्स के मुताबिक आपको क्या होना चाहिए, स्टूडेंट्स को अलर्ट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। तो जो टीचर क्या करते हैं, इफेक्टिव या गुड लेसन प्लान करते हैं और वो स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, तो सारे स्टूडेंट उसको जो है वो क्या अटेंटिव जो है वो रहती है, क्योंकि उसको पता है कि ये 3 ऑब्जेक्टिव्स है, ये इसको कवर करेंगे फिर क्लास को ख़त्म करेंगे। लेकिन वो टीचर जो वो पता नहीं होती, बस आ जाती है और चैप्टर स्टार्ट करती है और इन करती है और दोबारा और जो है वो स्टार्ट कर दी थी, तो ऐसा वाले टीचर की जो लेसन प्लान होती है वो इफेक्टिव नहीं होती, वो स्टूडेंट जो है वो प्रेफर नहीं करती। जब स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करती तो फिर क्या होती है, वो उसको जो है वो सुन भी नहीं लेते ना, लेसन नहीं करते वो, और फिर वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मसाइल बनाते थे क्लास में। A lesson plan should be prepared by providing the and considering the individual difference। कि लेसन प्लान जो है आपने क्या करना है, प्रिपेयर करना है, और हर की कंसिडरिंग इंडिविजुअल डिफरेंस, और हर किसी पर्सन की जो है वो क्या होती है, वो एक इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है हर लेसन प्लान की बनाने में। द लेसन प्लान शुड इंक्लूड द समरी ऑफ द होल लेसन। और ये एक इम्पोर्टेंस और पॉइंट से कि जब आप लेसन आपने करवाई स्टूडेंट्स को, लेकिन जो पहली बात आपने करवाई और स्टार्ट की थी, वो लास्ट बात के साथ जो है वो उसको कोई भी रबत नहीं है या लिंक नहीं है, तो उससे स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। तो आपने जो भी टॉपिक्स, अगर एक हम लेसन इंपॉर्टेंस की बात करते हैं ना, तो सारे हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो जब हम इम्पोर्टेंट आप जो है लेसन प्लान की वो ये ऑब्जेक्टिव्स ख़त्म करेंगे, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। लेसन प्लान जो है वो इम्पोर्टेंट चीज़ें यही है कि आपने स्टूडेंट्स को क्लियरली बताना है, ये मतलब हम शॉर्ट समरी में आपको सारा जो इम्पोर्टेंस आप लेसन प्लान है वो बताती है। तो इसी तरीके से टीचर को भी चाहिए, और इफेक्टिव टीचर का भी एक निशान ये भी होती है कि वो सारी लेसन का 2-3 सेंटेंसेस में आपको समरी जो है बयान करती है। एंड लेसन्स प्लान शुड देयर शुड बी अ प्रोविजन टू बी मेड टू रेफर टू रेफरेंस मटेरियल। फिर आपने क्या करना है, आपको लेसन प्लान में मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो प्रोविज़न देना है, मुख्तलिफ़ चीज़ें वो दिखाना है, और आपकी जो मुख्तलिफ़ रेफरेंस है, रेफरेंस मटेरियल को भी उसको प्रोवाइड करना है। मतलब अगर आप एक प्रोसीजर को देखना है तो इस लिंक पे जो है वो जाके देख लीजिए, ये टीचर बताते हैं ना। तो रेफरेंस बहुत ज़्यादा ये भी इफ़ेक्टिव होती है, या गुड लेसन प्लान में ये कैरेक्टरिस्टिक होती है। अ गुड लेसन प्लान शुड इंक्लूड असाइनमेंट्स फॉर स्टूडेंट्स। तो ये भी एक एक्टिव प्रोसेस है कि क्या करते हैं स्टूडेंट्स से वो असाइनमेंट लेते हैं। तो ये गुड लेसन प्लान्स की एक गुड करेक्टरिस्टिक है। दूसरी क्या है कि लास्ट क्या है कि इट मस्ट इंक्लूड द इवाल्वेशन क्राइटेरिया फॉर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। उस इवाल्वेशन क्राइटेरिया के लिए जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए। मतलब अगर आपको पता है कि 3 ऑब्जेक्टिव्स हम कवर करेंगे तो फिर उसकी इवाल्वेशन भी अच्छी होगी ना। फिर बात आती है कि प्रिंसिपल आप है, तो हमने पहले पढ़वाया कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड लेसन प्लान, लेकिन ये है कि प्रिंसिपल ऑफ लेसन प्लान। तो the teacher should prepare a careful but flexible plan. The teacher must be have a mastery of educate training in the topic from which the subject matters has been selected for certain lessons। देखिए, पहला प्रिंसिपल्स जो है लेसन प्लान का ये होती है कि जो टीचर होते हैं ना, तो टीचर क्या होए कि वो वेल प्रिपेयर होना चाहिए, उसको वो केयरफुल जो है वो फ्लेक्सिबल प्लानिंग, उसकी प्लानिंग जो है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। समझ आ रही है? मतलब वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज हो सकती है। अगर हम इस सिचुएशन की बात करें कि एक टीचर ऐसा है कि उसने जो लेसन है वो तैयार किया हुआ है, मतलब प्रोजेक्टर बेस पे, और जब वो लेक्चर के लिए चला गया तो फिर वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी वगैरह में प्रॉब्लम आ गया, वो प्रोजेक्टर ऑन नहीं होता, तो फिर टीचर क्या करेंगे। तो उस टाइम के मुताबिक आप वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि वो खुद
اپنی کگنیشن سے جو ہے وہ آپ کو وہ لیسن پرووائڈ کر سکتی ہے۔ تو مقصد اس کا یہ ہے کہ شوڈ بی پریپیئر ایز اے کیئرفل بٹ فلیکسیبل پلان، ٹھیک ہے۔ اور ٹیچر کے لیے یہ مسٹ ہوتی ہے کہ یہ جو ٹاپک سلیکٹ کرتے ہیں اسٹوڈنٹس کی یا سچویشن کے لیے جو لیسن پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سلیکٹ کرتے ہیں اس ٹاپک پہ وہ جو ہے وہ ایڈوکیٹ اس کی جو مطلب کیا ہے، ایڈوکیٹ ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے ٹاپک کی۔ be fully equipped with new method and مطلب ٹیکنیکس آف ٹیچنگ، اور مختلف قسم کی جو ہے نیو ٹیکنیکس آپ نے ٹیچنگ میں جو ہے نیو میتھڈ جو ہے یا فلی اکوپمنٹ، مطلب اکوپمنٹ یہی ہے کہ آپ کے پاس جو ہے مطلب اگر آپ کچھ لکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے پاس مارکر نہیں ہے، آپ کے پاس مختلف قسم کے مارکر نہیں ہے، تو پھر یہ آپ ویل اکوپمنٹ نہیں ہے یا آپ نے اچھی طریقے سے پریپیئر نہیں کی۔ تو نیو اور ٹیچنگ ٹیکنیکس اور نیو میتھڈس پہ جو ہے آپ نے ایز اے ٹیچر جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے یہ سب چیزیں۔ پھر کیا ہے کہ now his students thoroughly and organize the material، اور اسٹوڈنٹس کے لیے چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو کیا کر لے، آرگنائز کر لے وہ میٹیریل کو۔ انشور ایکٹیو اسٹوڈنٹس پارٹیسپیشن، اور پرنسپل آف لیسن پلان میں جو ہے وہ اس کی جو ایکٹیو اسٹوڈنٹ پارٹیسپیشن ہونا چاہیے، تاکہ جو اسٹوڈنٹس ایکٹیو پارٹیسپیٹ میں انوالو ہوتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ زیادہ جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں۔ یوز ڈفرینٹ ٹیچنگ جو ہے وہ لرننگ میتھڈس جو ہے وہ یوز کرتے ہیں۔ دا لیسن پلان از ٹو بی یوز ایز اے گائڈ ریدر دین ایز اے رول آف تھم ٹو بی اوبے بلائنڈلی۔ دیکھیے یوز مختلف قسم کے جو ہے ڈفرینٹ ٹیچنگ لرننگ میتھڈ یوز کرنا ہے، یہ پرنسپل ہے کہ دا لیسن پلان از ٹو بی یوز ٹو گائڈ ریدر دین ایز اے تھم اور rule of thumb and to be behind blindly. The teacher should be، مطلب آپ نے جو لیکچر یا لیسن پلان کروا دیے آپ، تو آپ نے مطلب پورا جو ہے وہ گائیڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یوز جو ہے یوز ایز اے گائیڈ ریدر دین ایز اے رول تھم ٹو بی اوبے بلائنڈلی، مطلب آپ نے یہ تھم وغیرہ پہ یہ نہیں کہنا کہ اسی طریقے سے مطلب پوائنٹس وغیرہ آپ تم وغیرہ پہ نہیں بتانا، آپ نے گائیڈ جو ہے وہ کیا کرنا ہے، یوز کرنا ہے، تاکہ اسٹوڈنٹس کو اس گائیڈ کے ریفرنس بھی مل جائے اور اس سے وہ آسانی سے جو ہے دوبارہ وہ چیز سیکھ سکتے ہیں۔ اور جو پسند مطلب بس صرف باتیں کرتے ہیں جو ٹیچر، تو پھر اس سے زیادہ مطلب پیک اپ تو نہیں ہوتی نا اسٹوڈنٹس کی۔ تو دا ٹیچر شوڈ ہیو دا کریج ٹو ڈیپارٹ فرام اٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا اسٹوڈنٹ، اور پھر آپ جو ہے تو دا ٹیچر شوڈ بی انکریج ٹو ڈیپارٹ فرام اٹ اکارڈنگ ٹو دا نیڈ آف دا اسٹوڈنٹ، تو وہ چیزیں جو ہے ٹیچر کو چاہیے ہوتی ہے کہ اس کو کرج کر لے، اور جو چیزیں اسٹوڈنٹس کی نیڈ کی ہوتی ہے اس کے بارے میں اسٹوڈنٹس کو کیا کرنے، کرج دے دے۔ کمپوننٹ آف لیسن پلانس، کون کون سے کمپوننٹس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے کیا کہ پروفائل، پر دوسری آبجیکٹیوس، کنٹینٹس، ٹیچنگ ایڈز، ٹیچنگ اسٹریٹجیز اور اسسمنٹ یا ایوالویشنس یہ آتی ہے۔ تو یہ کمپوننٹس ہیں، یہ لیسن پلان پہ افیکٹ ہو سکتی ہے اگر ایک بھی نہ ہو، اگر آبجیکٹیوس نہ ہو تو اس کی وجہ سے بھی اسٹوڈنٹس کو پتہ نہیں چلتی کہ ہمارا آبجیکٹیوس کیا ہے۔ کنٹینٹ جیسا جتنی بھی آپ کو کمپوننٹ دکھائی دے رہے ہیں یہ سب جو ہے کیا ہے، امپورٹنس ہیں۔ پھر لیسن پلانس جو ہے ماڈلس کیا ہے کہ لیسن پلان ماڈل بلومس اپروچ ٹو لیسن پلاننگ، جو مطلب ریمس اپروچ ٹو لیسن پلاننگ یا گینگ جو ہے، اور مطلب ریمس کی جو مطلب ایبریویشن ہے کہ یہ ہے کہ ریجنل کالج آف ایجوکیشنل میسور جو ہے ایک کالج کے مطلب ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اپروچ لرننگ پلان کے لیے گین 9 ایونٹ آف انسٹرکشن، جو ہم نے ہیلتھ ایجوکیشن میں جو ہے یہ یا لرننگ تھیوریز میں یہ گین 9 ایونٹس کی انسٹرکشن پڑھی تھی، یہ 3 نمبر یونٹ میں
4 نمبر یونٹ میں جو ہے اچھی طریقے سے لرننگ تھیوریز میں نے بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر لیسن پلان کی جو ماڈلس 4 نمبر ہے وہ ہے کہ لیڈ ہنٹر 7 اسٹیپس ماڈلس پلان ماڈل، اور جو لاسٹ میں ہے کہ دا 5 ماڈلس 5 ماڈل۔ تو یہ 5 ماڈل ہے، یہ 1 بائی 1 ہم ابھی پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ایک بلومس اپروچ ہے، تو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کی ہمارا چینل تو سبسکرائب کرے، بیل آئیکن لازم دبا دیے تاکہ نہیں آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک پر وقت پہنچ جائے۔ تو آبجیکٹیو سینٹرڈ ریدر دین کنٹینٹ سینٹرڈ، ہی کنسیڈرز ایجوکیشن ایز اے ٹرائی-فول پروسیس۔ دیکھیے پہلے پوائنٹ تو یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے سب سے پہلے آبجیکٹیو سینٹر جو ہے وہ کرنا ہے اپنے آپ کو، نہ کہ آپ نے جو ہے کنٹینٹ سینٹر کرنا ہے۔ مطلب آبجیکٹیو آپ کا مین چیز ہوتی ہے، آپ کا کنٹینٹ تو مین چیز نہیں ہوتے، آپ کا آبجیکٹیوس کہ وہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ اپروچ کرتے ہیں ایک لرننگ کی۔ اور اسی طریقے سے ٹرائی-فول پروسیس کی بھی وہ لے سکتے ہیں ایجوکیشن۔ تو سب سے پہلے کہ فارمولیٹنگ آبجیکٹس ایجوکیشنل آبجیکٹ، تو اگر ہم کوئی بھی لرننگ اسٹریٹجی کو اپروچ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں فارمولیٹنگ آبجیکٹس ہونے چاہیے، ایجوکیٹنگ آبجیکٹس ہونا چاہیے۔ دوسرا بات یہی ہے کہ کریٹنگ لرننگ ایکسپیرئنس، اور جو لرننگ ایکسپیرئنس ہے وہ بھی آپ نے کیا کرنا ہے، کریٹ کرنا ہے۔ پھر ایوالویٹنگ چینج آف بیہیویئر، اور اس کی جو بیہیویئر ہے اس کو بھی چینج کرنے جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں۔ تو 3 جو ہے مین اپروچز ہے بلومس کی۔ پھر ریمس کے ڈیولپ بائی دا انڈین ایجوکیشنلسٹ ایٹ اے ریجنل کالج آف ایجوکیشن میسور، ڈیزائن آف دا لیسنس پلاننگ اکارڈنگ ٹو دس اپروچ کنسسٹ آف دا 3 اسپیکٹ۔ تو ریمس میں جو ہے اس کی اپروچ میں 3 جو ہے مین اسپیکٹ ہے۔ بس جو ہے وہ اگر آپ لیسن پلان کرتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے ان پٹ ہونا چاہیے، دوسرا پروسیس ہونا چاہیے، تیسرا آؤٹ پٹ ہونا چاہیے۔ تو ان پٹ کی جو مین آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ آبجیکٹیوز آف پلان، تو اپنے پلان کو آپ نے کیا کرنا ہے، آبجیکٹیوز کو جو ہے وہ پلان کرنا ہے کہ کون کون سے آبجیکٹیو جو ہے ہم کور کریں گے۔ پروسیس یا ٹیچنگ اسٹریٹجی جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ جو ٹیچنگ اسٹریٹجی کو کس طریقے سے ہم پروسیس کرائیں گے، اور آؤٹ پٹ مین ریئل لرننگ جو آؤٹ کم ہے، اگر ایک یہ چیز ہم نے سیکھی تو پھر آؤٹ کم میں کیا ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو جو ریمس ہیں تو اس نے لیسن پلان کی جو ڈیزائن کیا ہوا ہے اکارڈنگ ٹو دا اپروچ آف کنسیپٹ 3 اسپیکٹ، تو ان پٹ پروسیس آؤٹ پٹ۔ تو ان پٹ میں آبجیکٹیوز آف دا پلان، پروسیس مین ٹیچنگ اسٹریٹجیز، ٹھیک ہے۔ پھر گینگ ماڈل جو ہے، گینگ ماڈل میں یہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ انسٹرکشنل ایونٹ ہوتی ہے، کگنیٹو پروسیس ہوتی ہے۔ تو گیننگ اٹینشن پس جو ہے وہ انسٹرکشنل ایونٹ ہے گینگ ماڈل میں، کہ ہر چیز کو آپ نے کیا کرنا ہے، اٹینشن دینا ہے۔ انفارمنگ لرنر آف آبجیکٹیو، وہ جو آبجیکٹیو لرن کرتے ہیں اس کو بھی انفارم کرنا ہے۔ اسٹیمولیٹ ریکال آف دا پرائر لرننگ، اور آپ پہلے آپ کے ساتھ جو لرننگ ہے اس کو کیا کرنا ہے، اس کو بھی اس کے ساتھ لنک کرنا ہے۔ پریزنٹنگ اسٹیمولس، اور اس کی جو آپ کی وہ جو اسٹیمولس لگ رہی ہے تو اس کو پریزنٹ کرنا ہے۔ پرووائڈنگ لرننگ گائیڈنس، اور آپ کی جو گائیڈنس ہوتی ہے لرننگ کی، ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا ہے۔ الیکٹنگ پرفارمنس، اور آپ نے جو پرفارمنس کرنا ہے وہ کیا کرنا ہے، وہ کروانا ہے، شروع کرنا ہے۔ پرووائڈنگ فیڈ بیک، اسیسنگ پرفارمنس اینڈ انہانسنگ ریٹینشن اینڈ ٹرانسفر، تو یہ سب جو ہے ایک انسٹرکشنل پوائنٹ ہے، یہ ایونٹس ہیں جو کہ یوز ہوتی ہے اس ماڈل میں۔ کگنیٹو میں سب سے پہلے پروسیس کی جو ہے وہ ریسیپشن آتی ہے، ایکسپیکٹنسی آتی ہے، اور ریٹریول آتی ہے، مطلب وہ آپ دوبارہ ریکال کرتے ہیں کگنیشن پروسیس میں۔ 4 نمبر پہ ہے کہ سلیکٹیو پرسیپشن کرنا ہے، اور سیمینٹک انکوڈنگ کرنا پڑتے ہیں، اور ریسپونڈنگ دینا ہے۔ رینفورسمنٹ بھی کرنا ہے، ریٹریول ریکال کرنا،
اور جنرلائزیشن، یہ سب جو ہے کوآرڈینیٹو پروسیس ہیں جو کہ اس گیم ماڈل میں جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے۔ پھر گیم ماڈل میں سب سے پہلے یہ دوبارہ جو ہے وہ اسی طریقے سے اس کی وہ آ گیا کہ وہ گین اٹینشن، اسی طریقے سے اوکے ایوری ون لیٹ اسٹارٹ دا لیسنس۔ اور سب سے پہلے آپ نے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا گارڈین سے یا کوئی بھی ایونٹس ہیں، تو سب سے پہلے گین اٹینشن ہونا چاہیے، اس کی ریسیپشن سب سے پہلے ہونا چاہیے۔ دوسری پہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوس کی۔ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن، یہ ٹیچر کی بات ہے، ٹھیک ہے، آپ نے سنا بھی ہوں گے روزمرہ کی زندگی میں، دیکھیں۔ دوسرے میں کیا ہے کہ آئیڈینٹیفائی آبجیکٹیوس، ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو لرن اباؤٹ ڈکس، ایکسپیکٹنسی کی بات ہو رہی ہے، مطلب آپ کی جو آبجیکٹیوس ہے وہ آپ اس لیکچر کے بعد جو ہے وہ ایبلس ہو گئے۔ پھر ریکال پرائر لرننگ، اس جو لرننگ آپ نے کی ہے پہلے، اس کو کیا کرنا ہے، پرائرٹی دینا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ انوالو کرنا ہے اس چیزوں میں، ریٹریول کرنا ہے۔ مطلب واٹ ڈو یو ریممبر اباؤٹ آور لیسنس آن برڈز، مطلب جو پہلے لیسن ہوا تھا، ہر کوئی ٹیچر کا اپنا میتھڈ ہے، لیکن ہمارے جو ٹیچرس ہوتے تھے پھر وہ کیا کرتے، جو لیسن اب پڑھایا کل، ہاں کل کی کلاس سے جو ہے وہ پہلے وہ سب چیزیں جو ہے ایک ون بائی ون اسٹوڈنٹ سے جو ہے وہ پوچھ رہا تھا۔ ریٹریولز یہ بھی ہے کہ اس کی یاد دہانی آ جائے۔ اینڈ دا پریزنٹ اسٹیمولس، اور اسی طریقے سے جو ہے پریزنٹ اسٹیمولس مین اڈکٹ کین بی ڈیفائنڈ اینڈ ڈسکرائب، تو ڈیفائن اور ڈسکرائب آتی ہے پریزنٹنگ اسٹیمولس میں، مطلب سلیکٹیو پرسیپشنس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر کیا ہے کہ گائڈس لرننگ، اس کی جو لرننگ ہے اس کو گائڈ کرنے کے لیے ہیئر آر سیورل ایگزامپل آف دا فیکچر آف ڈکس، ٹھیک ہے، اور مختلف قسم کی آپ نے پھر کیا کرنا ہے، فیکچرز وغیرہ جو ہے وہ پرووائڈ کرنا ہے۔ سیمنٹنگ انکوڈنگس اینڈ مطلب سیلیکٹیو پرسیپشن بھی بات ہو رہی ہے، گائیڈنگس تو اس کی سیمنٹک پرسیپشن یا سیمنٹک انکوڈنگ ہو رہی ہے۔ ایکلپ پرفارمنس ناؤ آل آپ یو ڈرا یور اون پکچر آف دا ڈکس، ٹھیک ہے، تو پھر آپ وہ بتائیے کہ ایکٹیو پرفارمنس کرنا ہے، جو چیز آپ نے دیکھی اسی طریقے سے وہ آپ نے بنانا ہے، تو یہ ریسپونڈنگ میں آتی ہے کوگنیٹو پروسیس میں۔ فیڈ بیک ہو رہی ہے کہ کریکٹ نو ڈز ناٹ بیئر ہیڈس رینفورس، مطلب اگر آپ ایک چیز کو ٹھیک بھی کر لیں لیکن وہ بار بار آپ کو کروانے کی کوشش کر دے تاکہ وہ کیا بولے، وہ آپ پہ بہت زیادہ بورڈ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، پھر ایک کلپ پرفارمنس تو ہو گیا کہ ریسپانسنگ، پھر پرووائڈ فیڈ بیک کی بات ہو رہی کہ یہ فیڈ بیک بھی ہوا کہ کریکٹر ڈر ناٹ ہیڈ رسپانس اینڈ پھر آپ بات یہ ہے کہ پرووائڈ فیڈ بیک کی ری انفورسمنٹ اور اسیس پرفارمنس یا ریٹریول، مطلب گڈ 10/10 اٹ لک لائک چیکنس جسٹ بیف، پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اسیس کرنا ہے پرفارمنس کو۔ پھر اور پھر آپ نے انٹرنس ایٹینشن یا ٹرانسفر ناؤ وٹ آپ آل دیز برڈ پکچرز آئیڈینٹیفائی دا ڈکس، جنرلائزیشنس کی بات ہو رہی ہے کہ یہ سب پکچرز جو ہے وہ آپ سے کس چیز کو جو ہے وہ آئیڈینٹیفائی ہو رہی ہے، تو اس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، تو یہ تھا گیم 9 جو ہے وہ اس کی ایونٹس اور اس کی ایگزامپل اور اس کی کوگنیشن پروسیس، تو یہ بھی اسی طریقے سے جو پہلے ہم نے پڑھایا یہ اسی طریقے سے ہے۔ یہ نیو ماڈل ہے، یہ بھی ہے کہ یہ مطلب 4 نمبر جو ماڈل تھا مڈ لائن ہنٹر 7 اسٹیپس لیسن پلان، تو سب سے پہلے جو 7 اسٹیپ میں فرسٹ اسٹیپ جو ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ، تو اچھا اسٹوڈنٹس انشاءاللہ ہم اس پارٹ سے جو ہے وہ سیکنڈ پارٹس میں یہ ماڈل جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ، تو اس میں سارے یونٹ جو ہے وہ کور کریں گے، تو خدا حافظ۔